یہ تبھی ممکن ہو سکا تھا جب خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا زور توڑا، ورنہ کون ایسا ہونے دیتا؟ دوسری کوشش وہ ضرور کرتے. تو لہٰذا یہ کوئی پسپائی نہیں تھی بلکہ باقاعدہ فتح تھی. اس فتح کا اثر بڑا شدید ہوا کیونکہ عرب جو ہے نا بنیادی طور پر شجاع لوگ تھے اور قوت پسند تھے. تو اس کا بہت زیادہ اہم اثر ہوا بنو سلیم والے، بنو اشجع، بنو زبیان، بنو فزارہ، اس کے بعد ہی مسلمانوں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ اتنی قلیل تعداد نے اتنی کثیر تعداد کو شکست دی، اور پھر ایک نئی ابھرتی ہوئی قوت نے ایک طے شدہ اسٹیبلشڈ سپر پاور کو شکست دی. کیونکہ دنیا میں 2 سپر پاورز تھی اس وقت، ایک ایران اور ایک روم. روم والوں نے ایران والوں کو شکست دے کر اپنے سارے علاقے واپس لے لیے تھے، اور اس وقت رومن غالب تھے، اور ایران والوں کو شکست دے کر پوری دنیا پر اپنا سکہ بٹھا چکے تھے. اس سپر پاور کو اس وقت مسلمانوں کی اتنی قلیل تعداد نے شکست دے دی. تو اس بات کو حق کی علامت مانا ان قبیلوں نے. تو یہ 4 بڑے اور اہم قبیلے تھے جو مسلمان ہوئے. پھر اس کا ایک اور اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ مسلمانوں کی اس استقامت کا یہ اثر ہوا کہ ایک رومن کمانڈر فروا بن عمر الجزامی مسلمان ہوئے، اور یہ رومن کے اپنے یعنی رومنز میں سے، یہ عرب نہیں تھے نا، یہ رومن تھے. تو یہ مسلمان ہوئے، اور ان کا اسلام جو ہے ایک قسم کا تماچا تھا شاہ روم کے منہ پر. یہ نگران بنا کر بھیجے گئے تھے سرحدی علاقے میں، یعنی کہ جیسے وہاں کے حکمرانوں پر نظر رکھنے کے لیے نہیں بھیج دیتے. تو یہ مسلمان ہو گئے، یہ جنگ میں شریک تھے. تو قیصر نے ان کے سامنے 2 آپشنز رکھے کہ اگر تم اسلام چھوڑ دو تو نہ صرف یہ کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا بلکہ تمہارا عہدہ بڑھا دوں گا، اور تمہیں سابقہ سب تمہاری جو برات وغیرہ ہے بحال کر دوں گا، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو انہوں نے بڑے ٹھنڈے دل کے ساتھ قتل ہو جانا پسند کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اسلام نہیں چھوڑوں گا، اور یہ قتل کر دیے گئے. اب ان کا قتل جو ہے وہ بہت سو کے لیے سوچ کا باعث بنا، اور اسلام کی ایک ایسی تحریک اندر اندر چلی کہ شاید اور کسی طریقے سے اس طرح نہیں چل سکتی. یہ 2 بڑے ہی اہم سلسلے پیش آئے جنگ موتا کے نتیجے میں. اور دوسری طرف جنگ موتا کی فتح سے عربوں کا دل تیزی سے جھکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور کئی قبائل نے آ کر اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر رہے سارے قبائل فتح مکہ سے مسلمان ہو گئے، اور عرب میں اسلام مکمل ہو گیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر فتح پائی، غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو 1 سال اس سارے واقعے کو گزر چکا تھا، غزوہ موتا والے واقعے کو قریب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قیصر روم نے روم والی سرحد پر فوج جمع کرنی شروع کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی اطلاع ملی آپ نے واقعے کو چھوڑا نہیں، کیونکہ آپ اگر اس موقع پر چپ رہتے اور رومن کو چھوڑ دیتے تو وہ پیش قدمی کرتے اور عرب کے مرکز پر آ کر حملہ آور ہوتے. ایسی صورت میں اسلام نے جو کامیابی پائی تھی وہ ساری کی ساری بازی پلٹ سکتی تھی، اور ویسے بھی دشمن کو اپنے گھر تک آنے کا موقع دینا نہ سمجھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر جہاد کا اعلان کر دیا، اور یہ بہت ہی پرخطر مہم تھی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں ان میں اس مہم سے زیادہ خطرناک کوئی جنگ نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی اس بات کا احساس تھا، لہٰذا ہمیشہ جنگوں میں آپ کا طریقہ یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو فائنل ڈیسٹینیشن نہیں بتاتے تھے کہ ہم کہاں حملہ کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ منافق بیچ میں تھے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً لمبا رستہ لے کر آتے تھے، چکر مار کر آتے تھے، ڈائریکٹ جاتے بھی نہیں تھے کہ رستے سے اندازہ نہ ہو جائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. لمبا رستہ گھیراؤ والا لے کر آتے تھے تاکہ منافقین کو آخر تک اندازہ نہ ہو کہ منزل کہاں پر ہے. لیکن اس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر سب کو بتا دیا تھا کہ ہم سلطنت روما سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری منزل تبوک ہے، تاکہ کوئی بھی غلط فہمی میں نہ رہے. جو جانا چاہے وہ جائے، اور نہ جانا چاہے تو ابھی سے سوچ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جہاد کی ترغیب دلائی، اور دوسرا جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حصہ یا خطبہ جو ہے اس سورہ کا وہ جہاد کی ترغیب ہی سے متعلق ہے. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر تشریف لے گئے. اس جنگ کے لیے صحابہ نے بہت کوششیں کی.
عظیم الشان محاذ کھلا تھا جس کے لیے بہت زیادہ مالی اخراجات بھی درکار تھے. مال کی تنگی تھی، عرب میں قحط سالی بھی تھی، نئی فتح کے بعد بہت سارے انتظامی امور بھی درپیش تھے. ان ساری صورتحال اور مسائل کے باوجود صحابہ نے دل کھول کر فنڈز دیے. لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سب سے زیادہ فنڈز دیے تبوک میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی لیا ہے. وہ جیسے کہا جاتا ہے گھر کا سارا سامان لے آئے. سامان نہیں لائے. سامان اس زمانے میں گھروں میں کیا ہوتا تھا اور وہ جنگ میں کس کام آ سکتا تھا؟ جتنی ان کے پاس کیش تھا نا، جتنا پیسہ تھا سب لے آئے. یہ نہیں سوچا کہ اگلا کاروبار کیسے چلے گا اور اگلے پیسے آنے تک گھر کیسے چلے گا. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی کا نصف لے کر آئے تھے. اس کے علاوہ جو صحابہ غریب تھے انہوں نے محنت مزدوری کی اور محنت مزدوری کا روزانہ کا جو ان کو اجرت ملتی تھی وہ لا کر صدقہ کر دیتے تھے. گھروں میں نہیں لے کر جاتے تھے. خواتین نے اپنے زیور تک اتار کر صدقہ کر دیا اور اس میں انہوں نے بالکل بھی سوچا نہیں کہ بھئی کیا کریں گے وغیرہ. اور ہر طرف سے فنڈز دیے گئے اور بڑی ہیوی فنڈنگ ہوئی. 30,000 کا لشکر تیار ہوا جنگ کے لیے. اس میں 10,000 جو ہیں وہ گھڑ سوار تھے اور باقی افراد جو تھے ان کے لیے اونٹ تھے اور اونٹ کم تھے. ایک اونٹ میں 3 افراد شریک تھے. ٹھیک ہے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا. ان کے لیے کھانے پینے کا سامان بھی چاہیے تھا اور راستے میں صحرا کا ایک بڑا حصہ پڑتا تھا جہاں پانی کی شدید قلت کا سامنا بھی کرنا پڑنا تھا. یہ سب کچھ طے تھا. صحابہ نے جان کی قربانیوں میں بھی دریغ نہیں کیا. لہٰذا صحابہ آئے اور اللہ نے خود یہ بیان کیا، لہٰذا پڑھیں گے سورہ توبہ میں، کہ روتے ہوئے واپس گئے. یعنی وہ لوگ جو والنٹیئر جنہوں نے کیا، کیا کہتے ہیں اردو میں والنٹیئر کرنے والوں کو؟ رضاکار جو صحابہ آئے جنگ میں شریک ہونے کے لیے، ان کا کہنا تھا ہمیں صرف سواری دے دیں اور ہم جنگ کے لیے آمادہ ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سواری نہیں پاتے تھے تو وہ روتے ہوئے پلٹتے تھے. اللہ نے خود بیان کیا کہ وہ خون کے آنسو بہاتے ہوئے پلٹتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں. اور ان کے اس قدر رنج تھا ناز شریک کے جنگ ہو سکنے پر کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا دل اپنا بھر بھر آتا تھا، مگر آپ مجبور تھے کیونکہ جذبات کی فیصلہ تو ہونا نہیں تھا نا. کام جو ہے کسی طریقے سے ہونا تھا. اتنی دور کا سفر تھا، آپ پیادہ تو جا نہیں سکتے تھے. تو آلریڈی صورتحال یہ تھی کہ ایک اونٹ میں 3 لوگ شریک تھے. اب اور کتنا بوجھ ڈالا جاتا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں معذرت کے ساتھ بھیج دیتے تھے اور ان لوگوں کو اللہ نے کہا ان پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان پر کچھ گناہ نہیں ہے. پھر اس میں منافقین بھی تھے جن کی جان نکلی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اور مومنین کا بھی ایک گروہ ایسا سامنے آیا جو صحیح العقیدہ ہونے کے باوجود جنگ میں شریک نہیں ہوا. اللہ نے ان سارے گروہوں پر بعد ازاں تبصرہ کیا اور یہی آخری جو خطبہ ہے اس کا موضوع بھی رہا. اس جنگ میں شریک ہونا اور نہ ہونا گویا کہ اسلام اور منافقت کی حد فاصل تھی. لہذا مدینہ میں باقی صرف وہ لوگ رہ گئے جو یا تو بزرگ تھے جنگ میں نہ جانے کے لائق اور یا پھر منافق. ٹھیک ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے کوئی ان میں سے پیچھے رہ جاتا تھا، صحابہ آ کر بیان کرتے کہ جی فلاں پیچھے رہ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب دیتے کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوگی تو اللہ اسے تمہیں لا ملائے گا، اور اگر وہ منافق ہے تو پھر اس کا پیچھے رہنا ہی کافی ہے، تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی بالکل واضح ہو گیا تھا، گویا کہ یہ امتیاز ہو گیا مومنوں میں اور منافقوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موتا کے تبوک کے مقام پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر کیمپ کیا. اب کیسر کو جرت نہیں ہوئی مقابلے پر آنے کی. اکثر اوقات سیرت نگاریوں بیان کرتے ہیں کہ یہ اطلاع جھوٹی نکلی. اطلاع جھوٹی نہیں تھی، کیونکہ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ فوج کا اجتماع ہوا، کیسر نے خود اس کا یعنی سپہ سالار بننے کا فیصلہ بھی کیا،
مگر جب اسے یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مقابلے پر آئے ہیں تو اس نے مقابلے پر آنے کا فیصلہ واپس کر دیا اور اپنی فوج کو بھی ڈسپرس کر دیا۔ آپ یہاں یہ یاد رکھیں کہ کیسر کو آپ کے نبی برحق ہونے کا علم تھا، یاد ہے نا ابو سفیان رضی اللہ عنہ والی روایت، تو لہٰذا وہ جانتا تھا، اور وہ چونکہ اہل کتاب تھا تو بخوبی جانتا تھا کہ نبی کے مقابلے پر جیت نہیں سکتا۔ اور پھر 3000 کے لشکر کی لڑائی وہ 1 لاکھ کے ساتھ دیکھ چکے تھے، تو اب تو پھر 30,000 کا لشکر آیا تھا، اور اس وقت صرف امتی آئے تھے، اور اب تو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ تھے، لہٰذا کیسر جو ہے وہ مقابلے پر آنے کی جرت نہیں کر پایا۔ مسلمان وہاں کچھ روز رکے رہے اور پھر واپس چلے آئے۔ بغیر جنگ کے اللہ نے فتح دی، اور یہ فتح کیسی تھی؟ سارا عرب مسلمانوں کے سامنے جھک گئے، سب مسلمان ہو گئے۔ جو منافق تھے ان کے سامنے بھی کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ یا تو دل سے مسلمان ہو جائیں اور یا پھر اپنے ارمان دل میں دبا کر بیٹھ رہے۔ اور جن کے دل میں اسلام کے حوالے سے کچھ خدشات تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس تحریک کا وغیرہ وغیرہ، ان کو سب کچھ واضح ہو گیا۔ یہ وہ سارا پس منظر تھا۔ اور آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑا سیاسی اقتدار حاصل ہوا۔ کیسر تو آیا نہیں، لہٰذا جو سرحد کے عیسائی قبائل تھے، عرب قبائل جو عیسائی ہو چکے تھے، آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے اور انہوں نے جزیہ دینا قبول کیا۔ لہٰذا دومت الجندل جس کا رئیس جو تھا عقیدر بن عبد الملک تھا، ایلا کا علاقہ جس کا رئیس یوحنا تھا، اور اس کے علاوہ مکہ، جربہ اور ازرہ یہ قبائل تھے، یہ سب کے سب جزیہ دینے پر راضی ہوئے اور معاہدہ ہوا ان کے ساتھ، تو یہ باج گزار بن گئے۔ اب یہ کتنی بڑی بات تھی نا کہ ایک سپر پاور کے جو ساتھی تھے اس کے کیا کہنا چاہیے، حلیف، جزاک اللہ، حلیف تھے۔ ایک سپر پاور کے حلیف جو ہے وہ مسلمانوں کے باج گزار بن گئے، یعنی انہوں نے یہ معاہدہ کیا کہ جب بھی روم اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوگی وہ رومنز کا ساتھ نہیں دیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوں گے، اور مسلمان ان کی حفاظت کریں گے جس کے لیے وہ ان کو جزیہ دیں گے اور مسلمانوں کو ٹیکس دیں گے۔ تو جزیہ اور ٹیکس یعنی یہ سب باج گزار بن گئے۔ یہ کتنی بڑی کامیابی تھی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہی بیٹھے رہتے تو پھر کیا ہاتھ آتا؟ کچھ بھی نہیں، کیسر کا حوصلہ بڑھ جاتا اور ہو سکتا ہے کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہو جاتا اور نتائج کچھ بھی ہو سکتے تھے۔ اب ان ساری کامیابیوں سے مسلمانوں کا مقصد جو ہے بالکل واضح ہو گیا۔ یہ وہ سارے حالات تھے جن میں سورہ توبہ اتری ہے، یہ وہ حالات اور تاریخی پس منظر تھا جس میں سورہ توبہ کا نزول ہوا۔ تو پھر سورہ توبہ میں بنیادی موضوعات کیا رہے؟ ایک تو یہ حکم دیا گیا کہ عرب سے شرک کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ اب پورا عرب اسلام کے زیر سایہ آ چکا تھا، مکہ فتح ہو چکا تھا، تو اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مکہ سے اور عرب سے شرک کا خاتمہ کر دیا جائے، کیونکہ عرب کو دارالاسلام بننا تھا۔ دوسرا، کعبہ کو بتوں سے بالکل پاک کر دیا جائے۔ ابھی تک یہ رعایت دی گئی تھی، 8 ہجری میں بھی جو حج ہوا تھا اس میں یہ رعایت دی گئی تھی کہ جو قبیلے آئے مشرک حج کرنے کے لیے ان کو آنے دیا گیا، اور وہ اپنے ساتھ اپنے بتوں کے چھوٹے چھوٹے مجسمے لے آئے، ان کو رکھ کر انہوں نے حج کر لیا۔ 9 ہجری میں بھی یہی ہوا، مگر 9 ہجری میں اعلان کر دیا گیا کہ 10 ہجری میں ایسا نہیں ہوگا، 10 ہجری میں مشرکین حج کرنے نہیں آئیں گے، جو حج کرے گا وہ صرف اللہ کے لیے حج کرنے آئے گا۔ تو ان پر پابندی عائد کر دی گئی، تو کعبہ کو شرک سے پاک کر دیا گیا۔ تیسرا اہم اعلان یہ کیا گیا کہ ابھی تک کعبہ کی تولیت میں، یعنی کہ کعبہ کے جو ذمہ دار افراد تھے ان میں کئی ایسے گھرانے یا افراد تھے جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہیں ان کی خدمات سے ہٹایا نہیں گیا تھا۔ اب اعلان کر دیا گیا کہ کعبہ کی تولیت صرف مومنین کے پاس رہے گی، لہٰذا یا تو مسلمان ہو جائے اور یا پھر تولیت سے دستبردار ہو جائے۔ اس میں پھر ایک اور اہم بات یہ کہ جاہلیت کی رسومات بھی ختم ہو گئی، یعنی جب لوگ مسلمان ہو گئے تو صرف یہ نہیں کہ بت ہٹا دینے ہیں، بلکہ جو طریقے کار اسلام کے اگینسٹ رسم بن کر چل رہے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو ساری ہی رسومات ختم کر دی گئیں۔ اعلان کے طور پر نسیح کا قاعدہ خاص طور پر ختم کیا گیا،
حج کا مہینہ بدل دیتے تھے نا نسیح کے قاعدے میں، تو نسیح کے قاعدے کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے ساری ہی چیزیں ختم کر دی گئی، یعنی کہ جیسے ننگے طواف کرنا وغیرہ سب کچھ ختم کر دیا گیا. تو جو بھی جاہلیت کی رسومات ہیں، جو علاقائی افراد مسلمان ہوں گے انہیں صرف بت نہیں چھوڑنے ہوں گے، وہ ساری جاہلانہ رسومات بھی چھوڑنی ہوں گی جو ان کے ہاں چلتی ہے. پھر اس کے علاوہ یہ بھی طے کر دیا گیا کہ عرب میں ہی صرف اسلام نہیں پھیلنا، اسلام دوسرے ملکوں میں بھی پھیلنا ہے. تو پوری دنیا میں اسلام کا جھنڈا پھیلانا، لے کر جانا ہی ہوگا. اگر اسلام کا پیغام قبول کر لیں الحمدللہ، اگر اسلام کا پیغام قبول نہ کریں تو دوسری صورت کیا ہے، اسلام کے زیر نگی آ جائیں. لہٰذا جب بھی مسلمان کہیں گئے انہوں نے 3 شرطیں رکھی. پہلی، مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہر چیز میں تمہارا حصہ ہوگا. نہیں، اٹس اوکے، تم نہ اس کرو، تم ہمارے ماتحت ہو جاؤ. ماتحت ہونے کی صورت میں تمہاری حکومت بھی حتیٰ کہ تمہارے ہاتھ میں رہے گی، ہمارے نمائندے ساتھ رہیں گے، لیکن دین اللہ کا چلے گا، قانون اللہ کا نافذ ہوگا. یعنی جیسے اگر آج فرض کریں کہ کسی یورپین ملک کو ہم اسلام کے زیر نگی لے آئے اور وہاں کے لوگ اسلام قبول نہیں کرتے تو کیا کیا جائے گا؟ بس وہاں اسلام کا قانون نافذ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اب ان کے مذہبی معاملات کا فیصلہ ان کے مذہب کے مطابق ہوگا، شادی بیاہ دیت وغیرہ، لیکن باقی قوانین یعنی ہوموسیکشوالٹی حرام قرار دے دی جائے گی، شراب حرام قرار دے دی جائے گی، جوا حرام قرار دے دیا جائے گا، فحاشی حرام قرار دے دی جائے گی. ٹھیک، ان اعتبارات سے ابھی تک پاکستان بھی دارالسلام ہونے سے بہت پیچھے. ٹھیک ہے، لوگ کچھ بھی کریں، حکومت کا فرض ہے، ہر اسلامی حکومت کا، کہ اسلام کا قانون نافذ کرے اور اس پر وہ جزیہ دے. جزیہ بہت معمولی رقم ہوتی ہے، یہ ڈیفنس ٹیکس ہے. ٹھیک ہے، اس کو لے کر فوج کے مقاصد پہ لگایا جاتا ہے اور اس کا وعدہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے. دوسری شرط یہ قبول کر لو، اگر یہ بھی قبول نہیں ہے تو پھر جنگ کر لو. جنگ کرنے سے کیا ہوگا؟ علاقہ فتح ہو جائے گا. فتح ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ سب کو مسلمان کر لیں گے؟ نہیں، کیا کریں گے؟ اپنی مرضی ہے تمہاری، مسلمان ہونا چاہتے ہو، نہیں ہونا چاہتے نہ ہو، لیکن تمہیں رہنا ہوگا اسلامی حکومت کے زیر اثر. اب لوگ اس بات کو کہنے میں بڑی شرم محسوس کرتے ہیں، نہیں اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا. بھئی تلوار کا زور اسلام کے پھیلانے کے لیے نہیں آ رہا، ایک قانون نافذ کرنے کے لیے آ رہا ہے. آج اگر امریکہ پوری دنیا پر جمہوریت نافذ کرنے کے لیے حکومت حملے کرا سکتا ہے اور پوری دنیا اس کی سپورٹ کرتی ہے، UN میں طے ہوتا ہے نا کہ ڈکٹیٹرشپ سے نجات دلانے کے لیے عراق پر حملہ کیا جا رہا ہے، وہاں جمہوریت نافذ کی جائے، تم مامے لگتے ہو. وہاں کے لوگ اگر ڈکٹیٹرشپ سے خوش ہیں دین ہو آر یو؟ لیکن نہیں جی نہیں، دنیا میں جمہوریت نافذ ہونی چاہیے. لہٰذا اگر جمہوریت نام نہاد نافذ کرنے کے لیے ایک ملک پر پوری دنیا مل کر حملہ کر سکتی ہے تو اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے مسلمانوں نے حملے کیے تو کیا غلط کیا؟ کچھ غلط نہیں کیا. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جب رومنز مسلسل ہار رہے تھے تو انہوں نے ابو عبیدہ کے پاس وفد بھیجا اور ان سے بات کی اور ان سے کہا کہ آپ ہم پر کیوں چڑھ آئے ہیں؟ ہم نے تو آپ کے کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ ہماری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. ابو عبیدہ نے کہا ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کروا کے اللہ کی غلامی میں لا سکے. یہی بات آپ دیکھیں، یہ اتنی کلیئر سینس تھی. یہی جواب عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے دیا جب مصر کو فتح کرنے کے لیے آگے بڑھے اور مصریوں کو پیغام دیا. تو وہاں کے جو ہیں، کیونکہ مسلمان اس وقت تک ایک بڑی طاقت بن چکے تھے، روم اور ایران جیسی سلطنتوں کو ہرا چکے تھے، تو اب ظاہر ہے ایسی طاقتیں جب مصر کا گھیراؤ کیا تو مصری پریشان ہوئے. تو انہوں نے پھر ایک وفد بھیجا جس میں ان کے ربی وغیرہ یعنی ان کے عالم وغیرہ بھی شامل تھے. تو انہوں نے آ کر بات کی کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، آپ کیوں ہم پر چڑھا ہے؟ ہم نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ ہم تو اتنی دور بیٹھے ہیں، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا آپ لوگ کرتے کراتے کیا ہے. تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہم آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئے، آپ مسلمان ہو جائیں. انہوں نے کہا اگر ہم مسلمان نہ ہو تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جزیہ دیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے ہاں اللہ کا قانون چلے گا. انہوں نے کہا اگر یہ بات بھی منظور نہ ہو تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا پھر ہمارا آپ کا فیصلہ میدان جنگ میں تلوار کرے گی. تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، آپ ہم پر جبر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہے ہم سے؟ تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی بندگی میں لے جائے. یعنی یہ بالکل واضح سینس تھی، یہ ایک ہی مقصد تھا جس کے لیے جنگ ہو رہی تھی. تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا That is called جہاد فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے، لہٰذا یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ اب مقصد آخری مرحلے میں آ چکا ہے
اور اس مرحلے کو امت نے پورا کرنا ہے، لہٰذا پوری دنیا میں اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، اس کے لیے اٹھنا ہوگا۔ پھر اس میں منافقین کا مسئلہ کھول کر بتا دیا گیا، منافقین کھل کر سامنے آ چکے تھے، منافقین کا مسئلہ کھول کر بتا دیا گیا۔ اب تک منافقین کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھا گیا تھا، مگر اب یہ حکم دے دیا گیا کہ جن کی منافقت ظاہر ہو جائے ذرا برابر بھی ان کے ساتھ بالکل ڈھیل نہ رکھو۔ لہٰذا سویلم نامی شخص جو مدینہ میں اہم رکن تھا منافقین کے گروپ کا، اور اس کے گھر پر راتوں میں میٹنگز ہوا کرتی تھیں، اور وہ اس بارے میں خاص طور پر گرما گرمی سے میٹنگز کر رہے تھے کہ کس طرح غزوہ تبوک میں شامل ہونے سے لوگوں کو روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک رات جب منافقین اس کے گھر پر جمع تھے، آپ نے اس کے گھر کو آگ لگوا دی۔ ٹھیک ہے، کہیں ایک جل گئے ہوں گے، ان کو پھول برسانے کے لیے آگ نہیں لگوائی تھی۔ دیکھیں، اگر آپ کی حکومت کے خلاف جو صحیح طریق پر کام کر رہی ہے، بغاوتیں ہوں، اگر آج آپ کو پتا چلے کہ فلاں گھر میں ٹیررزم ہو رہا ہے، ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور ٹیررسٹوں نے وہاں پر اڈا بنایا ہوا ہے، کیا کریں گے؟ کیوں نہ گرائیں؟ اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ کیا کریں گے، پتہ ہے نا آپ کو۔ لہٰذا 2015 میں ایک گھر میں بڑا اچھے طریقے سے اس بات کو ہائی لائٹ کیا تھا پولیس نے، کرنا بھی چاہیے تھا، جس مقصد کے انہوں نے کیا تھا کہ ایک گھر سے 33 جو ہے نا وہ پکڑے گئے تھے ٹیررسٹ، اور ایک بچے کے فون کال پر یہ ریڈ ہوئی تھی۔ اور کیسے ہوئی تھی؟ اس بچے نے نوٹس یہ کیا کہ وہ تندور سے روٹیاں لینے جاتا تھا، دوپہر میں اس کی ماں بھی جاب کرتی تھی، تو وہ اپنی اور بہن بھائی کو روٹیاں لے کر آتا، تو اس نے دیکھا کہ ساتھ والے گھر میں روز جو ہے نا تقریباً 60-70 روٹیاں جاتی ہیں، اور وہاں پر کوئی اندر باہر آتا جاتا دکھائی نہیں دیتا، بس ایک چوکیدار قسم کا آدمی آتا ہے اور روٹیاں لے جاتا ہے۔ تو اس کو یہ بات بڑی مشکوک لگی کہ گھر ہر وقت خالی لگتا ہے، لائٹیں بند رہتی ہیں سب، تو اتنی روٹیاں کس کے لیے جاتی ہیں؟ تو اس نے پھر وہ ایمرجنسی نمبر تھا کہ ٹیررزم سے متعلق کوئی اطلاع ہو تو اس پر اطلاع کر دی، تو اس پر یہ بات میسج کر دی۔ تو پھر 1-2 دن انہوں نے ریکی کی، پھر انہوں نے پکڑ لیے، تو 33 وہاں سے ٹیررسٹ پکڑے گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر ایسی لوگ اکٹھے ہو رہے ہوں اور باقی لوگوں کو خطرہ نہ ہو تو اس کو اڑا دینا بھی درست ہے۔ یہ تو چونکہ آبادیوں کے بیچ میں گھسے ہوتے ہیں تو پھر محتاط کارروائی کی جاتی ہے کہ عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے، تو پھر وہ اٹھاتے ہیں، ورنہ اگر وہ ان کو بم سے اڑا دیتے تو درست تھا۔ اس لیے نہیں اڑایا جا سکتا کہ ارد گرد معصوم شہری ہیں، اس لیے محتاط کاروائیاں کی جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ ٹیررسٹوں کے اگینسٹ کارروائی کی تھی جو اسٹیبلش حکومت کے خلاف کام کر رہے تھے۔ کیوں نہ آگ لگواتے؟ آپ انہیں ہار پھول پہناتے۔ ٹھیک ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹیررسٹوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آگ سب سے سخت کارروائی ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتے تھے، مگر ٹیررسٹوں کے خلاف کی، اور یہ غزوہ تبوک پر جانے سے پہلے کیا۔ پھر غزوہ تبوک سے واپسی پر کیا کیا؟ بھول گئے؟ مسجد زرار کو آگ نہیں لگوائی، اس کو بھی آگ لگوائی۔ آپ نے آگے آگے دستہ بھیجا اور کہا کہ جا کے مسجد کو جلا دو، کیونکہ وہاں پر ہتھیار اکٹھے کیے جا رہے تھے، اور اس کا سارا ماسٹر مائنڈ جو تھا وہ ابو عمر فاسق تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، اور صحابہ نے آگے آ کر اس پر مٹی کا تیل الٹ کر اس کو آگ لگا دی، باقاعدہ جلا دیا، اور بالکل یہ نوٹس نہیں لیا کہ اندر کون کون بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ لوگ تو ہوں گے نا، کوئی نہ کوئی افراد، جلا دیا دلوں پر روب بٹھانے کے لیے۔ لہٰذا منافقین کے ساتھ معاملہ کھلا کر دیا گیا کہ جو اس میں اصول کیا رہا۔ آج ہم منافق کیا کس کو کہیں گے؟ باغی، یعنی کہ دین کے اعتبار سے منافق ہے یا نہیں ہے، یہ جج کرنے کا ہمارے پاس کوئی سیٹ پیمانہ نہیں ہے، لیکن جو ملک کے مفاد کے خلاف، اسلامی حکومت دارالسلام کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے، ٹیررسٹ ہے، اس کو منافقت ہی کے طور پر ٹریٹ کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کا دل غیر مسلموں کے ساتھ نہ جڑا ہوا ہو، وہ مسلمانوں کے قتل پر آمادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں پھر سب سے اہم کھچائی جو ہے وہ مومنوں کی گئی۔ مومنوں میں جو تھوڑی بہت کمزوری تھی، ہر انسان میں کبھی نہ کبھی ہوتی ہے، اس کمزوری کو خاص طور پر پکڑا گیا اور مومنوں کو جنگ میں شریک نہ ہونے پر سزا دی گئی۔ یاد ہے نا تینوں صحابی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ اس کے بارے میں حکم دیا، اگر قیامت تک لی بات اسٹیبلش کر دی گئی کہ جب حکومت کو ضرورت ہو، ایک تو ہے نا عام حالات ہے، ایک وقت ہوتا ہے کہ جب پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا، بس افراد لیے جاتے ہیں، ایسی صورت میں کوئی مومن جہاد سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ عام جہاد میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منع کر دیتے تھے۔ یاد ہے نا ایک صحابی آئے تھے، انہوں نے کہا جی میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں مگر میری ماں بوڑھی، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ نے کہا آپ جہاد رہنے دیں، آپ کے لیے اجر اسی میں اپنی ماں کی خدمت کریں۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، احد میں، انہوں نے کہا جی میں جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں حج پر لے کر جاؤں گا اس سال۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر حج کی تیاری کریں، آپ جنگ میں مت آئیں. یعنی وہ جنگ میں چلے جاتے تو سارے اخراجات تو ادھر لگ جاتے نا، تو ابھی انہوں نے حج کے لیے پیسے اکٹھے کرنے تھے وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جا کر حج کی تیاری کریں. رمضان میں ہوا تھا احد کا بھی غزوہ، تو آپ دیکھیں بہت کم ٹائم تھا حج میں، تو آپ نے فرمایا آپ جا کر حج کی تیاری کریں. تو جب شدید ضرورت نہیں ہوگی تب امیر خود جو ہے نا وہ کر دے گا کہ کوئی بات اسپیئر کر دے گا جاؤ. لیکن جب شدید ضرورت ہے جیسے تبوک کے موقع پر تھی، تو پھر کوئی کسی عذر کی بنا پر بھی گھر نہیں بیٹھا رہ سکتا. اور گھر بچے گا تو گھر والوں کو سنبھالو گے نا. اگر مسئلہ ایسا لاحق ہو گیا، ملک خطرے میں پڑ گیا، دارالسلام خطرے میں پڑ گیا، تو کون سا گھر، کیسا گھر اور کیسے گھر والے؟ اگر دشمنوں کے ہاتھ میں ملک چلا گیا، دارالسلام چلا گیا، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پھر کہاں پر گھر بسائیں گے؟ تو پہلے تو ملک کا بچنا ضروری ہے، دارالسلام کا قائم رہنا ضروری ہے. لہٰذا اگر دارالسلام پر آفت آ جائے پھر اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، کسی بات کی اہمیت نہیں ہے. اس وقت پھر صرف ملک کا دفاع کرنا ہے، دارالسلام کو بچانا ہے اکٹھے ہو کر. باقی سب کچھ بعد میں ہو سکتا ہے، حج اگلے سال ہو سکتا ہے، ماں کی خدمت کوئی ساتھ والی ہمسائی بھی کر لے گی، لیٹ سپوز. بات یہ ہے اس وقت پھر کسی چیز کی اہمیت نہیں رہ جاتی. اجتماعیت پر انفرادیت کو فوقیت نہیں دی جا سکتی. تو اجتماعی فائدے اور نقصان کو جب سامنے رکھا جاتا ہے تو پھر انفرادی فائدے اور نقصان کی اہمیت نہیں رہتی. ٹھیک ہے؟ تو مومنین کو اس بارے میں خاص طور پر ہدایات دے دی گئی، کیونکہ اب آگے تو کام اسی طرح سے چلنا تھا نا، کہ آگے پوری دنیا پر دین پھیلنا تھا، جو انفارچونیٹلی نہیں ہو سکا. آدھی دنیا پر ہی پھیلا اور اس کے بعد پھر یورپ کی طرف بڑھتے بڑھتے یہ سفر رک گیا. اتنا پیسہ آ گیا کہ پیروں کی زنجیر بن گیا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا، مجھے یہی خطرہ ہے، تمہارے پاس بہت دولت آئے گی جیسے تم سے پہلی امتوں کے پاس آئی، اور تم اسی طرح دنیا میں ڈوب جاؤ گے جیسے پہلی امتیں دنیا میں ڈوب گئی. اور ہم ایسے ڈوبے کہ ابھی تک ابھر ہی نہیں پا رہے. تو بہرحال اللہ کا کام تو پورا ہونا ہے، ہم کریں یا نہ کریں تو اللہ ہم سے ہی لے گا. تو بجائے ڈنڈے کھا کر کرنے سے ہوش میں آ کر لینا بہتر. یہ وہ صورتحال تھی جس میں سورہ توبہ اتری، اور انہی احکامات کے مطابق ساری باتیں ہوئی. اب اس پس منظر کو لے کر جب ہم پڑھیں گے نا ذہن میں، تو پھر انشاءاللہ آپ کو سورہ کے احکامات واضح ہوں گے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ ایک دم سے ہم مکہ سے اٹھے ہیں اور مدینہ کے آخری دور میں آ گئے، ہے نا؟ پہلے جب تک ہم پڑھ رہے تھے تو مکی صورتیں پڑھ رہے تھے، پھر ہم نے مدنی صورت پڑھی انفال. انفال میں 2 ہجری 3 ہجری کے موضوعات چل رہے تھے، بدر اور احد. اور اب بدر اور احد سے یکا یک ہم لوگ آ گئے کس میں؟ تبوک میں، جو آخری غزوہ تھا. تو حالات بالکل چینج ہو چکے تھے. انفال کا ایٹماسفیئر بالکل مختلف تھا، اور توبہ کے لیے ایٹماسفیئر، ایمبیانس، ماحول بالکل مختلف ہے. اس لیے پھر احکامات کی نوعیت بھی مختلف. ٹھیک ہے؟ اب اس متعلق کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.